قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان ثم لبث مليا ثم قام فذهب فلبثت مليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یہ حدیث جبریل ہے۔ اس حدیث کے شروع ہونے سے پہلے جو ایک واقعہ ہے جس کا تذکرہ ہم نے پچھلے درس میں کیا تھا، جس سے کچھ چیزیں آپ کو سبق کے طور پر بتائی بھی تھی۔ جیسے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والا کون تھا؟ معبد الجہنی۔ بصرہ میں اس نے سب سے پہلے تقدیر کے انکار کی بات کہی تھی۔ کون دو لوگ آئے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس؟ دو لوگ تھے جو بصرہ سے آئے تھے۔ کیوں گئے تھے مکہ؟ کس نیت سے جا رہے تھے؟ حج یا عمرے کی نیت سے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حج یا عمرہ کرنے جائیں تو وہاں پر علم بھی حاصل کریں، وہاں جو دروس ہوتے ہیں ان دروس میں بھی شامل ہوں۔ تو یحییٰ بن یعمر، حمید بن عبد الرحمن، یہ دو لوگ آئے تھے مکہ، اور کس سے ملاقات ہوئی تھی ان کی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کس سے ہوئی تھی ملاقات؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ کہاں ہوئی تھی ملاقات؟ مسجد کے اندر۔ کہاں ہوئی تھی؟ مسجد کے اندر، خانے کا مطلب مسجد کے اندر مطلب جو ایریا ہے اس کا، وہاں پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ اور ایک بات انہوں نے کہا تھا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ فتویٰ کیا دیا تھا؟ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا بھی خرچ کریں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تقدیر کا انکار کیا انہوں نے۔ جب تک تقدیر پر ایمان نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ فتویٰ دینے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دلیل کے طور پر جو حدیث پیش کی ہے وہی ہے حدیث جبریل۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، واقعہ بیان کیا کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی تھی، ہم اس مجلس میں بیٹھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ عام انسان کی طرح بیٹھتے تھے۔ تو وہ جو آئے تھے اس طرح اور بھی لوگ آتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اجنبی انسان کوئی آتا تو پہچانتا نہیں تھا کہ کون نبی ہیں، تو اس لیے ہم نے خود درخواست کیا کہ ہم آپ کے لیے کوئی مسند، ایک خاص بیٹھنے کی جگہ بنا دیتے ہیں۔ تو ایک مٹی کا چبوترا بنایا گیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ تو ایک شخص آیا، کیسے آیا تھا، کس حالت میں آیا تھا، پچھلے درس میں بھی بتایا گیا تھا۔ شدید بیاض الثیاب، کیسے کپڑے پہنا تھا؟ انتہائی سفید، بالکل سفید کپڑے پہنا تھا۔ اور بال کیسے تھے؟ انتہائی کالے، یعنی جوان تھا بالکل۔ تو دو چیزیں سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ سفید کپڑے پہننا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سنایا گیا تھا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، یہ بہترین کپڑے ہیں۔ اور اسی میں کیا کرنا ہے؟ اور سفید کپڑوں میں اور کیا کرنا ہے؟ کفن دینا ہے۔ سفید کپڑوں میں ہی کفن بھی دینا چاہیے۔ کالے بال تھے، اس سے اہل علم نے کیا مسئلہ ثابت کیا؟ جوانی میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جوانی میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمر زیادہ ہو گئی تو علم حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت بھی کرنا چاہیے۔
صحابہ اکرام نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے حتیٰ جلس الن، اچھا وہاں پر ایک چیز اور ہے، ایک تو بالکل صاف ستھرا تھا، لا یعرفہ، اس کے اوپر کوئی جو ہے سفر کے نشان بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ یعنی سفر کے نشان نہیں تھے، اس کا مطلب وہ باہر بہت دور سے سفر کر کے نہیں آیا تھا، لیکن پہچانتے بھی نہیں تھے کوئی اس کو۔ اچھا یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں کہا؟ بھائی مجلس میں تو اور بھی لوگ ہیں، لیکن حضرت عمر نے سب کے بارے میں کیوں کہہ دیا کہ کوئی بھی نہیں پہچانتا؟ اس کے بارے میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، اس میں مطلب جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ شخص اندر آیا تھا، سب نے ایک دوسرے کو دیکھے، اشارہ کر کے ایک دوسرے سے پوچھے کہ کون ہے یہ، کوئی بھی بول رہا، کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یعنی کوئی بھی اس کو نہیں پہچان رہا ہے، تو یہ طے ہو گیا کہ اس کو کوئی نہیں پہچانتا۔ یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا۔ اس سے اہل علم نے ایک بات اور یہ بھی ثابت کی ہے کہ جب ہم ایک جگہ نماز پڑھتے، ایک جگہ رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کو پہچاننا چاہیے، ایک دوسرے کے حالات معلوم کرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، جو ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہ وہ فلاں آدمی کہاں ہے جو روزانہ نماز میں آتا ہے۔ یہ بھی ایک حصہ ہے ہمارے ایمان کا، اسلام کا۔ تو ہمارے یہ آداب میں سے ہے کہ ہم کو جو حاضر نہیں ہے، جو اکثر حاضر رہتے ہیں، وہ غائب ہو گئے تو ان کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کہاں گئے۔ تو وہ جب آیا، وہ آنے والا، حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ پچھلی بات جو تھی کہ وہ دونوں جو آئے تھے، یحییٰ بن یعمر، حمید بن عبد الرحمن، تو کس سے قریب ہوئے تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بالکل قریب تھے، تاکہ آسانی سے بات معلوم کر لیں۔ یہ جو آنے والا شخص تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر بیٹھا تھا۔ کیسے بیٹھا آ کر؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے بالکل ملا دیا۔ تو کیسے بیٹھے ہوں گے آپ؟ دو زانو، جیسے نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور اسی انداز میں وہ بھی آ کر آپ کے سامنے بیٹھا، بیٹھنے والا۔ تو دونوں کے گھٹنے ایک دوسرے سے لگ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استاذ کے سامنے یا استاذ سے جس قدر قریب ہو سکے بیٹھنا چاہیے۔ جمعہ میں اکثر کیا کرتے ہیں، لوگ آئے ادھر ہی بیٹھ گئے، وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی کوئی معذور ہے، نہیں بیٹھ سکتا تو ٹھیک ہے، گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اگلی صفوں کو پہلے مکمل کرنا چاہیے۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ، تو آپ کو اگلی یعنی استاد سے بالکل قریب بیٹھنا چاہیے۔ آ کر بالکل قریب بیٹھ گئے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھ دیا۔ یا کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ فخذیہ میں جو ہی کی ضمیر ہے، ہو کی ضمیر وہ خود ان کی طرف لوٹتی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنے ران پر رکھ لیا۔ جو بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر، اپنے ران پر رکھے مطلب ادب سے بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر اگر رکھے ہیں تو اس سے یہ ثابت کرنا تھا کہ کوئی پہچانے نہ کہ کون ہے، اور اپنے آپ کو ایک یعنی عام آدمی کی طرح پیش کرنا ان کا ارادہ تھا کہ کوئی پہچانے نہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تو ہم کو معلوم ہے، حدیث جبرائیل کا ہے اس کا، اس لیے ہم کو سمجھ معلوم ہے کہ وہ آنے والے کون تھے، جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو لیکن صحابہ کو نہیں معلوم تھا، اب ہم کو ابھی معلوم ہو گیا کیونکہ ان کے سامنے ہی واقعہ پیش آیا تھا، تو بعد میں ان کو معلوم ہوا۔ تو وہ جبرائیل امین تھے۔ جبرائیل علیہ السلام یا کوئی بھی فرشتے جو آتے ہیں اکثر مردوں کی شکل میں آتے ہیں، عورتوں کی شکل میں نہیں آتے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ ایسا کیوں، فرشتے مردوں کی شکل میں کیوں آتے تھے یا آتے ہیں؟ مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے اس عقیدے کا رد کیا اس میں۔ تو جو فرشتے جو بھی آتے تھے تو وہ
مرد کی شکل میں آتے تھے۔ اچھا جبرائیل امین اکثر ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے، کسی کو معلوم کون صحابی تھے؟ اکثر جبرائیل امین وہی صحابی کی شکل میں آتے تھے، دحیہ کلبی، کیا نام تھا ان کا؟ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں اکثر جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اگر انسانی شکل میں آنا ہے تو اکثر انہی کی شکل میں آتے تھے۔ یہاں تو دوسری اجنبی شکل میں آئے تھے، وہ کوئی نہیں پہچانتا تھا ان کو، آ کر بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب سوال کر رہے ہیں، 4 سوال کیے انہوں نے۔ سب سے پہلا سوال ہے اخبرنی عن الاسلام، یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ اچھا یہ جو صحیح مسلم کی جو روایت ہے، یہاں پر سلام کا تذکرہ نہیں ہے کہ جبرائیل امین جو آئے تھے انسانی شکل میں سلام نہیں کیے انہوں نے، لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مجلس کے شروع میں، یعنی جب آئے وہ تو پیچھے ہی انہوں نے سلام کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دیا تھا۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب آپ مجلس میں آئے ہیں تو آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ وہ مجلس میں سلام کر کے آئے تھے، بیٹھ گئے، اب سوال کر رہے ہیں۔ اچھا سوال کا جواب جو ہے سننے کے بعد انہوں نے ایک بات کہی ہے۔ سوال کیا تھا؟ اخبرنی عن الاسلام، مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 بنیادیں اسلام کی بتائیں۔ اسلام کی بنیادیں کتنی ہیں؟ 5۔ پہلی، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دونوں ملا کے ایک۔ دیکھیے 2 الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ایک کے بغیر دوسری مکمل نہیں ہوگی، اس لیے دونوں ملا کر ایک ہوگی، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یہ دونوں ملا کر پہلی بنیاد اسلام کی۔ دوسری بنیاد وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تیسری وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ چوتھی وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ اور پانچویں ہے وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو، کہاں تک؟ خانہ کعبہ تک جا کر آ سکتے ہو، خرچ پورا کر سکتے ہو، تو ایک مرتبہ زندگی میں حج کرو۔ کتنی بنیادیں ہو گئیں؟ 5۔ یہ اسلام کی بنیادیں۔ کتنی اسلام کی بنیادیں؟ 5۔ اس کو یاد رکھیے، یہ بنیادی چیزیں، بیس ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب یہ 5 میں سے کوئی ایک بھی کم ہوئی تو عمارت گر جائے گی۔ یعنی اب جیسا دیکھیے، توحید رسالت کے اقرار تو سب کو کرنا ہے، نماز سب کو پڑھنا ہے، 3 چیزیں جو ہیں، روزہ طاقتور ہے وہ رکھے گا، بیمار ہے تو نہیں رکھے گا، اگر اچھا ہونے کی امید ہے تو بعد میں اس کی قضا کرے گا، اور اگر دائمی مریض یعنی ہمیشہ کا مریض اچھا نہیں ہو سکتا تو فدیہ دے گا۔ زکوٰۃ صاحب حیثیت دے گا، جس کی حیثیت ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اور حج، چاہے دنیا کا سب سے امیر انسان ہو وہ بھی زندگی میں ایک ہی بار حج کرے گا، سب سے امیر انسان بھی ہے تو وہ بھی ایک ہی بار حج کرے گا۔ تو یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو وہ پوچھنے والے نے کہا صدقتا، صحیح بول رہے ہیں آپ، یعنی آ کے سوال بھی کر رہے ہیں کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، جب جواب ملا تو کیا بولے؟ آپ صحیح بول رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں فعجبنا لہو، ہم نے تعجب کیے کہ عجیب آدمی ہے، یسألہ ویصدقہ، پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، سرٹیفائڈ بھی کر رہا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں۔ بہرحال اس نے دوسرا سوال پوچھا۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ اسلام۔ دوسرا سوال ایمان کے بارے میں۔ تو آپ نے ایمان کے ارکان گنائے ہیں۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6، سب کو معلوم ہے؟ اچھا کون کون سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔
پہلا ہے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب یہ لفظ ایمان کی بھی تفصیل ہے، پھر اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ اپنے مسلسل دروس میں یہ باتیں آئیں گی۔ ابھی مختصر میں ایمان کے ارکان جو بیان کیے گئے، پہلا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، دوسرا فرشتوں پر ایمان، تیسرا رسولوں پر ایمان، چوتھا کتابوں پر ایمان، پانچواں آخرت کے دن پر ایمان، اور چھٹواں تقدیر پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، یعنی اچھی یا بری تقدیر جو لکھی گئی ہے اس پر ایمان رکھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو حدیث جبریل سنائے وہ کیوں سنائے ہیں؟ تقدیر کی وجہ سے سنائے۔ کس کی وجہ سے؟ یہی لفظ تقدیر جو آیا ہے، اس تقدیر کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائے ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں۔ اچھا، قرآن میں کہیں ہے یہ ایمان کے پورے ارکان ایک ساتھ؟ ایک جگہ 5 ارکان ہیں، ایک جگہ سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں، 177، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں 5 ارکان ہیں ایمان کے، اور ایک جو تقدیر ہے وہ دوسری جگہ ہی نہیں، وہ تو کئی جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا، لیکن 5 ارکان ایک ساتھ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا۔ تیسرا سوال انہوں نے پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ۔ اب اس کو اپن روک دیتے ہیں، 2 سوال ہیں، 2 سوال جو ہوئے ہیں۔ پہلا سوال کیا پوچھا انہوں نے؟ اسلام۔ دوسرا سوال ایمان۔ اچھا، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے بتائیے؟ ہاں الحمدللہ، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے، یعنی اندر سے۔ کیسے؟ جب انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، گواہی دینا۔ تو گواہی کیسے ہوگی؟ زبان سے ہوگی۔ کیا اس کے بعد کیا کرنا؟ نماز پڑھنا، تو سب کو دکھے گا۔ زکوٰۃ دینا وہ بھی دکھے گا، روزہ رکھنا وہ بھی معلوم ہوگا، حج کرنا وہ بھی معلوم ہوگا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ظاہری اعمال ہیں۔ یہ سارے کون سے اعمال ہیں؟ ظاہری اعمال ہیں۔ تو اسلام مطلب ظاہری چیز، اور ایمان کا مطلب ہے جن کا تعلق اندر سے ہے۔ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں اللہ پر؟ آپ کو معلوم، آپ کے دل کو معلوم ہے نا۔ فرشتوں پر، رسولوں پر، یہ سب ایمان کی جو چیزیں ہیں ان کا تعلق دل سے ہے۔ تو 2 باتیں یاد رکھیں یہاں پر، جب اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ آئیں گے، جیسے اس حدیث میں اسلام کا بھی ذکر ہے اور ایمان کا بھی ذکر ہے، تو اسلام اور ایمان جب دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں گے تو اسلام کا تعلق ظاہری چیزوں سے ہوگا اور ایمان کا تعلق باطنی چیزوں سے، اندر کی غیب کی چیزوں سے ہوگا۔ اور اگر دونوں الگ الگ ذکر کیے جائیں گے، یعنی کسی موقع پر صرف اسلام کہا جائے تو اس کا پھر وہ دونوں کو ہوگا، شامل ہوگا، یعنی اندرونی اور باہری دونوں پر، ظاہر و باطن دونوں پر ہوگا۔ جیسے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر اسلام سے مراد، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے، حج کر لے، ایمان رہے نہ رہے چلے گا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ایمان کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ یہاں صرف اسلام کہا اللہ نے، لیکن مراد جو ہے اندر کا بھی معاملہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی نماز کا انکار کرے، زکوٰۃ کا انکار کرے، تو کیا اس کے اعمال سلامت رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ ایمان کی بات کہا اللہ نے، تو جبکہ ایمان کے بارے میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا تعلق اندر سے ہے، تو اگر ایمان کا انکار کرے گا کہ میں فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، دکھ ہی نہیں رہا تو کیسے مان لوں؟ اللہ دکھ ہی نہیں رہا تو کیسے مان لوں؟ اس کا انکار کرے گا تو اعمال برباد ہوں گے، نماز کا انکار کرے تو نہیں ہوں گے، ایسا ہوگا؟ نہیں، دونوں شامل ہیں۔
تو جہاں صرف اسلام کا لفظ ہوگا تو اس میں ظاہری باطنی دونوں چیزیں آئیں گی، ایمان کا بھی ذکر ہوگا تو اس میں بھی ظاہری باطنی دونوں چیزیں آئیں گی۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق باطنی اعمال سے ہے۔ کب؟ جبکہ دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں، لیکن جب دونوں الگ الگ صرف ایک دونوں میں سے کچھ بھی آئے گا تو اس میں ظاہری باطنی سارے اعمال شامل ہوں گے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ سب کو نہیں آئی؟ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسلام کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر سے، جو ہم اعمال کر رہے ہیں دکھ رہے ہیں۔ ایمان کا تعلق باطن، بے الف توئے نون، باطن مطلب ہوتا ہے اندر کا معاملہ۔ اور اگر دونوں الگ الگ ذکر کیے جائیں، کہیں اسلام یا کہیں ایمان، تو اس میں دونوں شامل ہوں گے، ظاہری اور باطنی۔ دو سوال میں رہنے دیں، ہاں چلیے۔ ہاں تیسرا سوال جو ہے دیکھیے، اچھا یہاں تیسرا سوال ہے احسان کے بارے میں، چھوٹا سا سوال ہے، اگلا سوال انشاءاللہ چوتھا اگلے درس میں لیں گے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب آپ نے بتایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر اتنا نہ ہو تو اتنا تو ضرور ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہاں پر تو یہ لفظ ہے، لیکن اور بھی دوسری روایات میں اور تھوڑے سے فرق ہے الفاظ میں۔ ان تعمل للہ کأنک تراہ، کوئی بھی کام کرو، چاہے وہ عبادت کر رہے ہو آپ یا معاملات میں کچھ بھی کر رہے ہو، تو کوئی بھی کام کرو تو ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہ نہیں تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ کسی سے لین دین کر رہے ہیں آپ، دل میں کیا ہے؟ لے لو، دینا کس کو ہے؟ تو اس کو نہیں معلوم، وہ تو بیچارہ بھولے پر میں دے رہا ہے آپ کو، لیکن کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ تو کوئی بھی کام کرو تو ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم از کم وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرے الفاظ جو ہیں وہ گناہوں کے تعلق سے ہیں۔ ان تخشى اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آپ کہیں بھی چھپ کے کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ سوچ لو کہ اللہ بالکل سامنے ہے، یا اتنا نہ ہو تو یہ تو ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا؟ تو یہ احسان ہے۔ تو پہلا درجہ ہے اسلام۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کو اسلام پسند آیا تو روزہ رکھ لے رہے ہیں، لیکن دل میں ایمان، ایسے غیر مسلم ملیں گے آپ کو، کیا روزہ اچھا لگتا ہے اس لیے میں رکھ لے رہا ہوں۔ تو پہلا درجہ ہے اسلام، جو ظاہری چیز پر عمل ہے۔ اس سے اونچا درجہ ہے ایمان، جو اندر سے بھی انسان پکا ہو، اور اس سے بھی اونچا درجہ ہے احسان۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں، سوچ کے دیکھیں کہ اگر آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی بھی چیز میں آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس وقت عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ جب آپ کا یہ ایمان بن جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو اس وقت ایمان عمل کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور بہت ممکن ہے کہ انسان گناہ سے بچے گا، اس کو یہ خطرہ رہے گا، یہ ڈر رہے گا۔ تو یہ تین درجات ہیں، جس میں سب سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ احسان کا۔ تو دعا کیجیے اللہ ہم سب کو احسان عطا فرمائے، ہے نا؟ ہماری زندگی میں احسان آنا چاہیے۔ عبادت کر کے احسان نہیں کرنا ہے اللہ پر، ہاں، عبادت میں احسان کرنا ہے، عبادت کے اندر احسان پیدا کرنا ہے۔ تو یہ تین سوال ہیں، اور چوتھا سوال جو ہے تھوڑی سی اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، اس لیے آج اپن یہیں روک لے رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ اسلام کی بنیادیں کتنی ہیں؟ 5 چیزیں۔ ایمان کی بنیادیں کتنی ہیں؟ 6 ہیں۔ اسلام کس کو بولیں گے؟ ظاہر پر، اور ایمان باطنی اعمال پر۔ اسلام اور ایمان سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ احسان کا درجہ ہے۔ استاذ کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے؟ ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ دینی مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے؟ ادب سے بیٹھنا چاہیے، اور اگلی جگہ کو پہلے مکمل کرنا چاہیے تاکہ بعد والوں کو آسانی ہو۔ سوال پوچھنے میں بھی ادب کا خیال رکھنا چاہیے، سوال میں بھی ادب کا، اور بہترین نام، جیسے کہ وہ آئے تھے جو پہلے جو 2 شخص عبداللہ بن عمر کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا یا ابا عبد الرحمن، ان کی کنیت ذکر کیے تھے۔ کنیت جو ہے یعنی بیٹے یا بیٹی کی طرف نسبت کر کے جو کہا جاتا ہے نام، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد، اور آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، یعنی قاسم کے والد۔ مشہور نام ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔
یعنی حنیفہ کے والد. تو اس طرح جو ہے کنیت والا نام یا جو عالم صاحب کو اچھا نام دے سکتے ہیں یا آپ ادب سے بول سکتے ہیں وہ بولنا چاہیے. اور زندگی میں ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور خاص طور سے بنیادی چیزوں کا علم پہلے حاصل کریں. یہیں پر اپنی بات روک کر ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم کو علم نافع عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلام پانچ بنیادیں، اس میں سے جو پہلی بنیاد ہے اس کو کیا کہیں گے، شہادت کہہ سکتے ہیں؟ ہاں شہادت. پہلی بنیاد کو جو ہے شہادتین یعنی دونوں شہادتیں اسلام کی پہلی بنیاد. توحید و رسالت بھی بول سکتے ہیں دونوں ملا کے ان کو. یہ توحید و رسالت کا اقرار کرنا یہ بھی بول سکتے ہیں. ایک دعا ہے دیکھیے چھوٹی سی، وہ علم نافع بولا میں اس لیے وہ آپ کو دعا بتا رہا ہوں. سب کے پاس حسن المسلم ہوگی، یہ دعا کو ضرور یاد کریں، ہوم ورک سمجھ لیں آپ اس کو. صبح شام کے جو اذکار ہیں اس میں ایک صبح کے اذکار میں ایک دعا ہے اور انتہائی قیمتی دعا ہے. یہ سمجھیے کہ اپنی روزمرہ کا وہ نچوڑ ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش فائدہ پہنچانے والا علم مانگتا ہوں، ورزقا طیبا حلال روزی مانگتا ہوں، وعملا متقبلا اور قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں. زندگی ہو گئی مکمل ہے نا، علم، عمل اور روزی. تو بہت بہترین دعا ہے. کب پڑھنا ہے اس کو؟ ہر دن فجر کی نماز کے بعد. فجر کی نماز کے بعد تو فجر پڑھنا ہے، بالکل پابندی ہے نا، فجر بھی پڑھنا ہے اور یہ دعا بھی پڑھنا ہے.